تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور تمام مقام و مرتبے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ناظرین، اردو قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیات کا موازنہ کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں سے جو فسادی ہیں ان سے کہا جائے کہ تم بھی ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، اور تم بھی اپنے اعمال میں اپنے آپ کو بہتر کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سن لو، اصل میں وہ لوگ نہیں بلکہ تم لوگ ہی بے وقوف ہو۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جب بھی کسی بہت بڑے اصلاح کرنے والے کو یہ دیکھے کہ اس کی اپنی پرسنل زندگی کیسی ہے، تو وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوگی۔ تو یہاں قرآن مجید کا حکم ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو سنوار لو۔ اگر تم خود سنور گئے تو تمہیں کسی کو اتنا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے جیسا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان بات کر رہا ہے یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنے متعلق تنقید کتنی برداشت کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ تنقید پر جب پھٹ جاتے ہیں تو ان کا اصل میں چہرہ نظر آتا ہے، اور ایمان والے کبھی بھی تنقید کے اوپر پھٹیں گے نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم پہ تنقید ہوئی ہے تو ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم میں ایسی غلطی موجود ہے تو ہم اس کو بہتر کریں۔ اس پر میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ امام زین العابدین مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو روکا اور آپ پر تنقید کی۔ اس کی تنقید کا مفہوم یہ تھا کہ آپ اہل بیت میدان کربلا میں حکومت کے لیے گئے تھے۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، امام زین العابدین نے اسے سمجھایا لیکن وہ شور کرنے لگا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو امام زین العابدین نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، اگر یہ بات جو شخص مجھ میں کہہ رہا ہے اگر یہ سچی ہے تو مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو اس کو اس کا شعور نہیں ہے، تو میرے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ تو اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وہ لوگ تنقید پر دوسروں پر برہم نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ آپ کو بڑے دیندار نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی آپ ان پر تنقید کریں گے یہ لوگ آگے سے آپ پہ برہم ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو نیک تر نیک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہی لوگ اصل میں بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دیے ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ جب ان پہ تنقید ہوئی تو یہ لوگ اصل میں ان کے چہرے واضح ہو گئے، اور جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملے، ایمان والوں سے ملنے آتے تو یہ لوگ کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو آپ جیسے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنے شیطانوں کے پاس، مشرکین کے پاس جاتے تو یہ کہتے ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہم تو ان جیسے نہیں ہیں، لیکن فقط ہمارا لباس ان جیسا ہے، ہم ان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں جتنا بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ لیں، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے اور یہ ان کو بالکل بھی نفع نہیں دے گی۔
ناظرین، بے شک قرآن مجید ہر دور کے لیے ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، وہ اپنی داڑھی میں مکمل آپ کو نظر آئیں گے، لباس میں بالکل وہ ایسے جیسے پکے مسلمان ہیں، لیکن دیکھیں گے آپ معاملات کو، آپ ایسا دیکھیں گے کہ وہ لوگوں پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کا اصل اپنا کردار جو ہے وہ بالکل بھی دین اور رحم دلی میں نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت انسان کو سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مثالیں برپا کر کے رکھی ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم نے اصل میں کیا کرنا ہے۔ تو یہاں تک اگر ہم سمجھ پا رہے ہیں تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہتر کرے، وہ اپنے معاملات کو بہتر کرے، بجائے کہ وہ لوگوں پہ تنقید کرتا پھرے، لوگوں میں غلطیاں ڈھونڈتا پھرے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا رہے۔ اصل میں یہ اس کی غلط فہمی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کو جب بھی نقصان ہوتا ہے آپ کے عمل سے ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، قرآن مجید کی یہ مثال بے شک اس زمانے کی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔ جو آپ کے ساتھ شامل نہ ہوئے ان میں سے بہت سے لوگ جاسوس کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے مسلمان بننے کا ڈھونگ کرتے تھے اور حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضور کی خبریں لے کر دوسروں ان کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان کی جاسوسی، ان کی منافقت نے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ اصحابہ کرام کو کوئی نقصان پہنچایا۔ حالانکہ وہ جاسوسی کرتے تھے، وہ خبریں دوسروں تک پہنچاتے تھے، لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھائے ہوئے صحابہ وہ اپنے اعمال پہ عمل پہ اتنا پختہ تھے کہ منافقین ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔